ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا، اور وہ کون تھا، اور کیا وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو سکا۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صرف عبادت خدا اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا کام ہی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے معاشرے کو ہر لحاظ سے سدھارنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا تھا تو آپ اس کی مدد کرتے تھے، مظلوم کا دفاع کرتے تھے۔ اگر کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ اس کو وہ چیز فراہم کرتے تھے۔ آپ غریب طبقے کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا سامنا ایک ظالم و جابر بادشاہ سے ہوا جو وہاں حکمرانی کرتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس اور ان کے دوستوں کو جب پیغام بھیجا کہ تم میری اطاعت کرو، تو حضرت ادریس اور ان کے دوستوں نے سرعام اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کا بادشاہ اور ان کا حاکم صرف خدا ہے اور وہ صرف خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور اسی کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بادشاہ کا وہ پیغام رد کر دیا اور بادشاہ کی اطاعت نہ کی، جس سے بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ ہوا اور غصہ آیا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا کہ آخر وہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کیا ہے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محافظوں کے ہمراہ سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا اور سیر کرنے کے بعد اس کا شکار کرنے کا بھی ارادہ تھا۔ اسی دوران اس کا گزر ایک ایسی سرزمین سے ہوتا ہے جو بہت زیادہ سرسبز و شاداب تھی اور ہری بھری تھی، ہر طرف ہریالی تھی، اور وہ زمین جو آس پاس کی زمینوں میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اب بادشاہ نے اپنے ایک حواری کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین کس کی ہے اور اس کا مالک کون ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس زمین کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو اس میں سے ایک حواری نے کہا کہ یہ زمین حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک پیروکار کی ہے، اور وہ جو آدمی ہے جس کی یہ زمین ہے وہ حضرت ادریس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس زمین کے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ زمین کا مالک آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہاری زمین ہے یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اور تم ایسا کرو اسے میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ اب جب اس آدمی نے جس کی یہ زمین تھی اس نے سنا تو اس نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، آپ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ میری یہ زمین لینا چاہتے ہیں؟ مجھے تو زمین سے جو آمدنی آئے گی میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یہ کسی طرح بھی میں آپ کو یہ زمین نہیں دوں گا۔ اس نے کھلم کھلا ڈٹ کر بادشاہ کو جواب دیا۔ جب بادشاہ نے اس آدمی کا یہ جواب سنا تو بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا، آگ بگولا ہو کر اپنے محل واپس لوٹ آیا۔ جب وہ اپنے محل واپس لوٹ آیا تو اس کی ملکہ نے، اس کی بیوی نے دیکھا کہ بادشاہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور کیا وجہ ہے کہ جلدی لوٹ آیا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو اور تم اتنے جلدی کیوں لوٹ آئے ہو؟ تو بادشاہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا اور کہا کہ اب تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں کسی نتیجے پر پہنچوں۔ یہ جو ادریس نامی شخص ہے جو خود کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اس کی تبلیغات نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر پہ کر دیا ہے کہ لوگوں کے اندر جرأت اور قوت آ گئی ہے کہ انہوں نے میرے آگے بولنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ جب بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ کا وہ رویہ دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ بادشاہ کی بیوی جو کہ ایک انتہائی لالچی اور ظالم خاتون تھی اور بے رحم خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو اور غصے سے لال پیلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسی چال چلوں گی کہ جس سے تم ایک تو زمین کے مالک بن جاؤ گے، اور دوسرا یہ تبلیغات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ تمہارے جو ہیں فرمانبردار ہو جائیں گے، متی ہو جائیں گے، ہم ایک غلط پروپیگنڈا جو ہے ہم ایک غلط پروپیگنڈا کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ وہ کون سی چال ہے جو تم چلنا چاہتی ہو۔ تو وہ عورت جو انتہائی ظالم تھی اس نے خونخوار اور بے دین بلی جیسی آنکھوں والے افراد پر مشتمل ایک گروہ بنایا ہوا تھا، اور اس نے اس گروہ کا نام ازارکا رکھا ہوا تھا، جس سے وہ ہر طرح کے جو ہے غیر قانونی اور اسلام کے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کرایا کرتی تھی اس گروہ سے۔ اور اس کے گروہ کے اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گی، جو میرا گروہ ہے میں اس کے کچھ افراد کو وہاں بھیج دوں گی، اور وہ جو زمین کا مالک ہے اس کو وہ اٹھا کے لے آئیں گے، تو جو آس پاس کے لوگ ہمارے ہی لوگ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو خرید لیں گے، وہ ہوں گے ہمارے ہی لوگ، وہ
گواہی دیں گے کہ بھی یہ تو شخص بہت ہی زیادہ جو ہے نافرمان ہے اور اس نے بادشاہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، تو اس بنا پہ تم اسے قتل کر دینا، تمہارے لیے اس کا قتل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد سرسبز و شاداب زمین کے مالک تم بن جاؤ گے۔ اب بادشاہ نے سوچا اور کہا کہ یہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ بادشاہ کو اس کی عورت کی مکارانہ حکمت عملی پسند آئی، اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے اب حضرت ادریس علیہ السلام کی شیعہ کا قتل کر دیا، ان کے انتہائی اہم دوست اور پیارے دوست کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس زمین پر قابض ہو گیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو اس پورے واقعے کی خبر ہوئی کہ ان کے ایک شخص ان کے پیارے بندے کا قتل کر دیا ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر اس کے دربار میں کھلم کھلا اس پر اعتراض کیا اور اسے کہا کہ دین حق کو قبول کرنے کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے تم توبہ کر لو۔ تو لیکن اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں توبہ نہیں کروں گا اور جو میں نے کیا وہ میں نے صحیح کیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ یہ چال چلن تم بدل دو، اگر تم نے یہ چال چلن نہ بدلا تو قریب ہے کہ خداوند متعال تمہیں اپنے بہت بڑے عذاب میں لپیٹ لے گا اور تم فنا ہو جاؤ گے اور غرق ہو جاؤ گے اس میں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ تو حکم خدا ہے جو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اور یہ حکم خدا کا ہے۔ اب بادشاہ جب تھوڑا سا پریشان ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کی باتیں سن کر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر خدا ہے، یہ نیک ہے، کہیں اس کی باتیں سچ ہو گئی تو میں تو سچ میں غرق ہو جاؤں گا۔ لیکن بادشاہ کی بیوی جو ایک چلاک لومڑی کی مانند تھی، اس نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ایسا کروں گی کہ حضرت ادریس کو بھی قتل کروا دوں گی، اور میں ایک ایسا نقشہ تیار کرتی ہوں کہ ایک تو ان کے قتل کی خبر بھی کسی کو نہیں ہوگی اور ان کا قتل بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اندر جرأت اور طاقت آ رہی ہے، وہ بھی ان کے اندر وہ ختم ہو جائے گی جب حضرت ادریس ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس عورت کا جو تیار کردہ نقشہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ اس نے ایسا کیا کہ 40 افراد کی ایک گروہ بنایا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیچھا کریں کہ وہ جب بھی اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوں، تو وہاں جا کر ان کا قتل کر دیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو اور خفیہ طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کا قتل ہو جائے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے دوستوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ بادشاہ اور اس کی بیوی کے ارادے نیک نہیں لگ رہے اور کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اے پیغمبر خدا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے کیونکہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے خود کو اتنی پریشانی میں ڈالا ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے یہی صحیح ہے کہ آپ اپنا کچھ دیر کے لیے اپنی یہ مسکن، اپنی یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہنا شروع کر دیں، تو آپ اس طرح سے ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اب وہ افراد جن کا وہ 40 افراد کا انہوں نے گروہ بنایا تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہ ہوا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور پر بسیرا کر لیا۔ اب ان کا جو یہ پروگرام تھا، ان کی یہ جو منصوبہ تھا، ان کو شکست فاش ہوئی۔ ایک مدت تک وہ بادشاہ اور اس کی ریاست، وہ پورا ملک قحط کی لپیٹ میں آ گیا اور بات تو یہاں تک پہنچ گئی، اس قدر ان کے حالات برے ہو گئے کہ بادشاہ کی بیوی شرم کے مارے رات میں قدائی کرتی تھی تاکہ دن میں اسے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ اس ٹائم کی بہت ہی جابرانہ اور متکبر اور غرور کرنے والی اور بہت ہی لالچی عورت تھی۔ اب ہوا ایک رات یوں کہ جب بادشاہ کی بیوی قدائی کر رہی تھی تو ایک رات کتوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور وہ لوگ 20 سال تک مسلسل عذاب قحط کی لپیٹ میں رہے کیونکہ انہوں نے پیغمبر خدا کی نافرمانی کی تھی، اور جب پیغمبر خدا نے انہیں دین کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اب آخرکار جو لوگ بچ گئے تھے تو وہ لوگ حضرت ادریس پر ایمان لے آئے، اور آہستہ آہستہ جب وہ اللہ پر اور حضرت ادریس پر ایمان لائے تو ان پر وہ عذاب ختم ہو گیا جو خدا کی طرف سے آیا تھا، اور اس طرح حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد میں کامیاب کیا، کیونکہ پروردگار جب اپنے نیک بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی وہی بناتا ہے۔